السلام علیکم بچوں، آج ہم شروع کریں گے اپنا پہلا چیپٹر ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تعارف بتا دیتی ہوں کہ اس چیپٹر میں بتایا کیا گیا ہے۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کہاں سے کہاں کی طرف، جو انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس میں اس کو بیان کیا، اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ اس واقعے کے دوران ان کو کیا کیا مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے ساتھ ان کے ہمراہ کس کس نے وہاں پہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالایمان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ اب اس میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ جب دعوت حق پھیلنا شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی، تو لوگوں نے ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو نہیں مانا، اور ہر طرف سے جو تلوار کی جھنکاریں، مطلب ان کے اور کفار کے درمیان بہت ساری جنگیں بھی ہوئیں، جنگیں شروع ہو گئیں، اور بہت سارا کفار لوگوں نے ان کے لیے بہت ساری یہاں پہ مصیبتیں کھڑی کر دی، بہت سارے مصائب کھڑا کر دیے، جن کی وجہ سے لوگوں کا، خاص کر کے مسلمانوں کا، مکہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، سب لوگوں کو کہا، مسلمانوں کو، کہ آپ لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت نہیں کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا پھر وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ دعوت حق کا مطلب ہوتا ہے سچ کی دعوت، تلوار کی جھنکاروں کا مطلب ہوتا ہے تلوار کے ٹکرانے سے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز۔ حافظ عالم کا مطلب دنیا کی حفاظت کرنے والا، دارالایمان کا مطلب امن کی جگہ، ستمگاروں کا مطلب ظلم کرنے والے لوگ، ہدف کا مطلب نشانہ، حکم خدا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، اور منتظر کا مطلب ہے انتظار کرنا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم مدینے پہنچ گئے، تو وہی الہی کے مطابق ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے میں سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹپٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ وحی الہی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، جلا وطن کا مطلب ہوتا ہے وطن سے نکال دینا، انتخاب کا مطلب ہوتا ہے منتخب کرنا یا چننا، مجمع کا مطلب گروہ، بٹ جانا کا مطلب تقسیم ہو جانا، آل ہاشم کا مطلب ہاشم کی اولاد، اخیر کا مطلب آخری، اتفاق ہو گیا کا مطلب سب کا اس پر راضی ہو جانا، جھٹپٹے کا مطلب، جھٹپٹے یہاں پہ دو وقت ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جھٹپٹے کا وقت کہتے ہیں۔ ایک تو جو صبح کا منظر ہوتا ہے، صبح کے وقت جو پہلی کرن نکلتی ہے اس کو جھٹپٹے کا وقت کہا جاتا ہے، اور شام کو جب مغرب ہونے سے پہلے، جب سورج غروب ہونے سے پہلے جو بالکل ہلکی سی روشنی آ جاتی ہے اس وقت کو بھی جھٹپٹے کا وقت کہا جاتا ہے۔ آستانہ مبارک کا مطلب ہوتا ہے مبارک گھر، محاصرہ کا مطلب گھیرا کرنا، زنانہ مکان کا مطلب وہ مکان جس میں خواتین موجود ہوں، اور معیوب کا مطلب برا سمجھنا۔ اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ کرام اس طرح انہوں جو تھے وہ مدینے کی طرف ہجرت کر چکے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وحی کا انتظار کر رہے تھے نا، تو جب سارے مسلمان مدینہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی نازل ہوئی کہ اب آپ بھی مدینے کی طرف ہجرت کر لیں۔ اب قریش والوں نے یہ دیکھا کہ جو مسلمان ہیں وہ مدینے میں جا کے طاقت پکڑے ہیں، مطلب مدینے میں جا کے جو ان کا دین ہے، ہمارا دین ہے اسلام، وہ مزید پھیلتا جا رہا ہے، تو انہوں نے مختلف رائے پیش کی کہ اس کو کیسے روکا جائے۔ تو ایک نے پہلے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، تو دوسرے نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دینا چاہیے۔ تو ابو جہل نے پھر ان سے کہا کہ ان کی 6 جو قبیلے تھے، قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے، ان سب قبیلے میں سے ایک ایک شخص کو چنا جائے گا، مطلب جتنے قبیلے تھے اتنے شخص آ جائیں گے اور وہ سارے اشخاص مل کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اس طرح جو ان کا خون کا الزام ہوگا نا وہ کسی ایک شخص پہ نہیں لگے گا، سب قبائل میں بٹ جائے گا ان کا خون۔ اور جو آل ہاشم مطلب
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان کا جو قبیلہ ہے پورا کا پورا، وہ ایک قبیلہ اکیلا اتنے سارے قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس آخری رائے پر جو تھا وہ سب نے اتفاق کیا، مطلب سب اس پر راضی ہو گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، جو جھٹپٹے، یہاں جھٹپٹے کا وقت جو مراد ہے نا، وہ مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت یہاں پہ مراد لیا گیا ہے، کہ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے بالکل وہ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد گھیرا ڈال کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ زنانہ مکان ہوتا ہے، مطلب وہاں پہ عورتیں بھی اندر موجود ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اندر گھسنا برا سمجھتے ہیں، اس لیے وہ سارے باہر بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لائیں، اور جب وہ باہر تشریف لائیں گے تو پھر وہ ان کو خدا نخواستہ قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، جناب امیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتحہ خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ عداوت کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، اعتماد کا مطلب ہوتا ہے یقین، اسباب کا مطلب ہوتا ہے سامان، بستر خواب کا مطلب سونے کی جگہ، قتل گاہ کا مطلب قتل کرنے کی جگہ۔ فاتحہ خیبر یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مراد لیا گیا ہے، ان کو فاتحہ خیبر کہا گیا ہے، اور فرش گل کا مطلب ہوتا ہے پھولوں کا بستر۔ اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو بہت درجہ دشمنی تھی، مطلب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، بہت نفرت کرتے تھے ان سے، لیکن ان کو یہ بھی اعتماد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیانتدار انسان ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کرتے تھے، دشمنی ان سے کرتے تھے، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیانتدار انسان ہے، کہ اگر کسی نے امانت کوئی رکھوانی ہوتی تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی امانت رکھواتا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اب جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ساری امانتیں موجود تھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر ہوئی کہ میرے پاس تو بہت ساری امانتیں موجود ہیں، مجھے ہجرت کا بھی حکم ہو چکا ہے، اب میں ہجرت کروں گا یا پھر امانتیں جو ہے وہ لوگوں تک واپس پہنچاؤں گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اپنے پاس، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا، تو میں آج مدینہ روانہ ہو رہا ہوں، میرے پلنگ پر میری چادر لے کر آپ سو جاؤ، اور صبح جا کے نا سب کو سب کی امانتیں واپس کرانا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو یہ بات سن کے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ جانے کا، اس لیے انہوں نے ابھی مدینہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ عام انسان جو ہوتا ہے ایسے موقع پر عام انسان ڈر جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک صحابہ تھے تو انہوں نے بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ فاتحہ خیبر یہاں پہ مراد ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ فاتحہ خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، مطلب جو قتل کرنے کی جگہ، مطلب ان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، قریش اس کو قتل کرنے کی جگہ بنانا چاہتے تھے، مطلب وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو ان کا جو بستر تھا، قتل گاہ جو تھی، وہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے فرش گل تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو وہ خوشی خوشی اس بات پہ راضی ہو گئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ان کے بستر پر لیٹ جائیں گے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے مدینہ کی طرف ہجرت کر سکیں۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے، یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوچ خیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے اور صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا غلام کچھ رات کے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔
3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن شام نے لکھا ہے روزانہ شام کو اسما رضی اللہ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاریں۔ محاصرہ کا مطلب گھیرا کر لینا، بے خبر کا